پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستان کے تقریباً 50 شہروں میں پاکستانی قوم نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو اگر سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ان کی ریڈ لائن ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جن جلسوں کا باقاعدہ طور پہ ابتدا کی تھی بطور وزیر اعظم 27 مارچ 2022، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اسلام آباد کے جلسے سے اس عوامی رابطہ مہم کا آج سلسلہ گجرانوالہ میں آ کے ختم ہو گیا، اور انہوں نے اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی کیا۔ وہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے اس پہ تفصیل سے دوبارہ بات کریں گے، لیکن پچھلے 6 ماہ میں عمران خان نے جتنے جلسے کیے اور کروڑوں پاکستانی ان جلسوں میں شریک ہوئے، وہاں پہ ایک بات تو بڑی واضح ہمیں سمجھ آئی کہ عمران خان کی عوامی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور عوام ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کھڑی ہے۔ 27 مارچ کو عمران خان نے، ناظرین، جو اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے اپنی حکومت ختم کرنے کی سازش کا ذکر کیا، امریکی مراسلے کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور اہم بات بھی کی تھی کہ ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ 1 اپریل 2022 کو جب میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو انہوں نے اس میں بڑا واضح بتایا تھا کہ ان کے پاس ایسی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ انہیں جان سے مارنے کی سازش بھی کی گئی ہے، اور پھر متعدد جلسوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کیے جس میں کم از کم 4 لوگوں کے نام انہیں بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ 4 لوگ اس کے رسپانسبل ہوں گے۔ اب اتنی دفعہ عمران خان نے یہ والی بات کی ہے، اور پھر ہم جو موجودہ حالات دیکھتے ہیں کہ پورا ایک لافیئر عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن، FIA، اسلام آباد پولیس، کنٹیمپٹ آف کورٹ، تمام کارروائیاں یکے بعد دیگرے شروع ہو گئیں، تو کیا یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کے تحت عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جانا ہے؟ اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے 12 سپتمبر کو باقاعدہ طور پہ عدالت میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ عمران خان کی بیل کینسل کی جائے، کیونکہ انہوں نے انویسٹیگیشنز میں ابھی تک شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اپنی آپشنز پہ غور کر رہی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے جو بیان دیا تھا شہباز گل کے ٹارچر کے حوالے سے، کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے، اس میں ڈیفیمیشن ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کی اور ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے، لیگل ایکشن کے حوالے سے کہنا کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، اور اس پہ عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، باقاعدہ طور پہ 780A اور دیگر پاکستان پینل کوڈ کی جو شکیں ہیں ان کے اوپر لگا دی گئیں، اور یہ 12 سپتمبر کو یہ والا مقدمہ عمران خان کا چلنا ہے۔ جب ہم ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں تو سوال، ناظرین، یہ پیدا ہوتا ہے کہ -1 پاکستانی سیاست میں کب شروع ہوا، اور عمران خان کی جان کو جو خطرات ہیں وہ کتنے سیریس ہیں اور کتنے خطرناک ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم پاکستان کی تاریخ پہ، ناظرین، نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، قائد اعظم کے رفیق، پاکستان کے بانی، جن لوگوں نے پاکستان بنایا، اس جد و جہد میں شامل لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، لیکن لیاقت علی خان کے خلاف بھی، قائد اعظم کے ساتھی کے خلاف بھی، پہلے وزیر اعظم کے خلاف بھی سازش ہوئی، جسے راولپنڈی کانسپریسی کیس کہا جاتا ہے، اور اس راولپنڈی کانسپریسی کیس میں ایک میجر جنرل اکبر اور 11 فوجی افسران گرفتار ہوئے، لیکن پھر لیاقت علی خان کی بعد میں اسیسینیشن ہوگی اور سعید اکبر، اس کو بھی مار دیا گیا، اور پھر جو انویسٹیگیشنز کا ٹریل تھا وہ بالکل کولڈ ہو گیا، اور پھر کچھ نہیں پتہ لگا کہ یہ سازش لیاقت علی خان کو مارنے کی کس نے کی تھی، اور لیاقت علی خان ان کو باقاعدہ قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کچھ اطلاعات بھی آئیں اس حوالے سے کہ کوئی پینشن کا سلسلہ بھی ایک جاری رہا تھا، جس پولیس والے نے اس کو، سعید اکبر کو، مارا تھا، اور تحقیقات اس حوالے سے مزید آگے نہ بڑھ سکیں۔ جب ہم پاکستان میں، ناظرین، یہ سلسلہ دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان، جو اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر تھے، ان کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ تو جس طرح عمران خان کی لائیو تقاریر پہ باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے، اسی طرح قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے اوپر بھی ریڈیو پاکستان پہ جو ان کی تقاریر نشر ہوتی تھی پابندی تھی، اور جو 1-2 تقریریں نشر ہوئیں اس کو باقاعدہ سینسر کیا گیا، اور سینسر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح اس وقت کی حکومت یعنی جنرل ایوب خان کو کرٹیسائز کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا 9 جولائی 1967 کو، اور اس حوالے سے جو اخبارات میں، ناظرین، خبریں چھپیں، اس میں کہا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کا جو انتقال ہے
وہ انتہائی مشکوک حالات میں ہوا۔ میں صرف ایک خبر آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شامل ہوئے، جس میں ہدایت علی عرف کلو غسال نے یہ کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے، ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی، اور غسال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر غسالوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ غلام سرور ملک، جنہوں نے باقاعدہ عدالت میں اس حوالے سے پٹیشن بھی کی تھی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، نے اس سلسلے میں اخبارات کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کی ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست کے آخر میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کرے۔ اس مقدمے میں اور دیگر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے یہ تحقیقات نہیں کی، اور قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح، ان حالات میں ان کا انتقال ہوا، اور جس وقت ان کی آخری رسومات تھیں اس وقت بھی جو وہاں پہ ماحول بنا، باقاعدہ طور پہ ان کی باڈی کے قریب عوام جو ان کا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی ان کو قریب نہیں آنے دیا۔ تاریخ کا پہیہ ناظرین جب گھومتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے، لیکن میں صرف جان کو جو خطرے کی بات ہے اس حوالے سے تاریخ کے تناظر میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو، ان کو جو ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت ختم کی، اور جب انہیں پھانسی دی گئی تو تاریخ اسے عدالتی قتل کے نام سے یاد رکھتی ہے، اور متعدد سابق جج صاحبان نے یہ کہا کہ وہ عدالتی قتل تھا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی گئی کہ اس جوڈیشل فیصلے کو ریویو کیا جائے۔ وہ پٹیشن آج تک وہاں پہ پینڈنگ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو، جو ان کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باقاعدہ جد و جہد کی، انہیں اس وقت قتل کیا گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو خود ایک سٹنگ وزیر اعظم تھیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات پوری طرح سے نہ ہو سکی، بلکہ نہ صرف یہ، اس میں جو چند پولیس افسران ملوث تھے انہیں بعد میں ان کو پروموشنز بھی بعد میں دی گئیں۔ تاریخ کا پہیہ جب گھومتا ہے ناظرین تو ہم آگے آتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہیں بھی 2007 میں شہید کر دیا گیا، اور یہاں بھی ہم جب تحقیقات دیکھتے ہیں تو اس میں جو پروسیکیوٹر تھے، جو چند اہم گواہان تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ ٹریل بھی وہاں پہ جا کے ختم ہو گیا۔ تو اب ناظرین جو اگلا لائے عمل عمران خان جو بھی دے، لیکن آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹس میں پاکستان کے حوالے سے اسیسمنٹس میں ایک بات کی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات سری لنکا سے مختلف نہیں ہیں، اور پاکستان بڑی تیزی سے معاشی طور پر سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی حالیہ سمیع ابراہیم کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں سری لنکا نہیں، اب سری لنکا پلس والے حالات ہیں، اور ابھی تک یہ کریڈٹ ہمیں عمران خان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے عوام کا جو غم و غصہ ہے، جس طرح سے ان کی حکومت ایک باقاعدہ سازش کے تحت برطرف کی گئی، جس میں اندرونی اور بیرونی سہولت کار ملوث تھے، اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار پچھلے 6 ماہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے 50 شہروں میں انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اسے باقاعدہ طور پہ سیبوٹاج کرنے کی جو پچھلے 75 سال سے تاریخ چلی آ رہی ہے، اس تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی عوام کہہ رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اور اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو ہی جائے گا کہ جو انہوں نے قوم کو ایک شعور دیا ہے، اور جو ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لا سے جب بات شروع ہوتی ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، تو زمین پہ جتنے ناخدا بنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کے عوام کے لیڈران کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ پاکستانی قوم شاید اس طرح کا اگر کوئی خطرناک کھیل کھیلا گیا تو اس پہ اپنا باقاعدہ ریئیکشن دے گی، اور بہت سٹرونگ ریئیکشن آئے گا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو اسیسمنٹس ہیں، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، وہ تمام جو مقتدر حلقے ہیں ان تک بھی پہنچ چکی ہیں، موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان تک بھی یہ تمام اسیسمنٹس پہنچ چکی ہیں، لیکن سازشوں کا سلسلہ ناظرین رکنے میں نہیں آ رہا۔ نہ صرف پنجاب میں حکومت دوبارہ سے رجیم چینج آپریشن اس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کچھ کو عمران خان نے خود بھی یہ کہا تھا کہ برائبز بھی دی جا رہی ہیں، ان کی پارٹی کے دیگر لیڈران کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ میری ایک سینئر رہنما سے پاکستان تحریک انصاف کے بات ہو رہی تھی،
اور انہوں نے بتایا کہ اس قسم کی دھمکیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی حکومت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ 4 صوبے جہاں پہ عمران خان کی حکومت آزاد، جموں کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلا الیکشن اناؤنس کرنے سے پہلے یہاں حکومتیں تبدیل کی جائیں۔ تو یہ ناظرین ابھی تک کا صورتحال ہے، اور اسی میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے گرد آج کی ساری سیاست اتفاق سے گھوم رہی ہے، وہ نومبر میں تعیناتی ہے چیف آف دا آرمی سٹاف کی۔ اس حوالے سے ہمارے تک جو اطلاعات ناظرین پہنچی ہیں وہ یہ کہ تمام سیاسی قائدین کا اس حوالے سے کنسنسس ہے، اتفاق ہے کہ مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اور نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے گا، نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ لیکن جو اطلاعات دوسری سائٹ سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بھی خواہش یہ ہے کہ سال یا 2 سال کی کم از کم ایکسٹینشن مل جائے، اور اس حوالے سے جب نئے سیکرٹری ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان، جنہوں نے NCOC میں باقاعدہ چیئر کیا اور کافی کام بھی کیا تھا، جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیٹے کے سسر ہیں، ان کو جب سیکرٹری ڈیفنس لگایا گیا تو اس حوالے سے کافی حلقوں میں کافی یہ سوال اٹھا تھا کہ اس وقت یہ تعیناتی کتنی اہم ہے، کیونکہ جو بھی سمری چیف آف دا آرمی سٹاف کی جانی ہے، چاہے ایکسٹینشن کی ہو یا نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، وہ سمری انیشلی حکومت کے پاس سیکرٹری ڈیفنس ہی بھیجتے ہیں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔